لیڈر کی ضرورت نہیں ہے تو ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنا گیا بھائی؟ وہ کہہ دیتے ہیں امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اپنے گھر چلے جاؤ، نمازیں پڑھو، حدیث وغیرہ یاد ہے اسی پہ عمل کرو۔ لیکن آج کے دور کے مسائل بتائیں، آج کے دور کے مسائل پھر آپ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے، یا سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنا ہے، یا ایران کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنی ہے، تو منظوظ مل اللہ میں رضی ہو گئے۔ سنی کہتے ہیں جی سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جو امامتیں ہیں نا، دونوں کی باطل ہوگی۔ حالانکہ ہم امام ہیں، ہم امام اس دور کے ہم امام اس دور کے ہم امام اس دور کے ہیں۔ اس دور میں ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ دین پہ کیسے چلنا ہے۔ امام حنیفہ کے دور میں وہ بتائیں گے۔ وہ بندہ دکھاؤ جس کا نعوذ باللہ اسٹیٹس آپ سے وسلم والے جو خاتم النبیین ہے، انہوں نے کہا جب آپ کا سوال ہی باطل ہے، جب آپ نے بےہودہ بات پوچھی ہے، جو ایسا بندہ ہونا ممکن ہی نہیں، تو کہتے ہیں میں کہاں سے آپ کو وہ نبی دکھاؤں جس کا وسیع نہیں تھا۔ بہرحال یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نص ہی نہیں ہے اور سوال غلط ہے۔ کیوں سوال غلط ہے بھائی؟ کیوں سوال غلط ہے؟ سوال نہایت ہی اہم ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، کہتا ہے سوال غلط ہے۔ آپ نے بھی فرمایا تھا نا کہ یہ اس کی مزید کلیئرٹی ہو جائے نا، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے جس لاجک اور جس منطق کے تحت، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ پاک ابس نعوذ باللہ فضول کام کرنے سے بالاتفاق پاک ہے، وہ خدا ہی نہیں ہو سکتا جو نعوذ باللہ ابس فضول کام کر دے۔ تو ختم نبوت اگر اللہ پاک نے کیا، اور اس سے بھی بہت بڑا انسٹیٹیوشن آپ کے عقیدے کے مطابق، کیونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق ائمہ اہل بیت کرام علیہم السلام جو ہیں وہ تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں سے افضل ہیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ پروٹوکول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے نبوت رسالت ختم کی۔ اتنا بڑا عقیدہ کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد آپ نے امامت کو دنیا میں رائج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ کم از کم قرآن میں رکھنا چاہیے تھا، کم از کم۔ نہیں وہ کہتے ہیں نا اماموں نے بتایا نا کہ سرکار اماموں نے بتایا تو قرآن کدھر ہے؟ قرآن نے یہ آیت تو بتا دی، اس کے بعد جو عقیدہ بنانا تھا وہ کیوں نہیں بتایا؟ ختم نبوت بہت بڑا عقیدہ تھا نا، قرآن میں موجود ہے، اس کو حدیثوں میں نہیں چھوڑا۔ مجھے آپ مسلمانوں کا ایک بنیادی عقیدہ بتائیں، بنیادی عقیدہ، بنیادی عقیدہ جس کے اوپر پوری کی پوری امت کھڑی ہوئی ہے اور اس کی جڑ قرآن میں موجود نہ ہو۔ لیکن امامت جو اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں تو پھر یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہو گئے، تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا میرے محترم بھائی، انبیاء سب ایک درجے پہ نہیں ہے نا۔ آپ نبوت کہتے ہیں نا، جب نبوت کہتے ہیں کہ نبوت سے بڑا درجہ، تو اس سے مراد، اس نبوت سے مراد ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو نہیں لیتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام شریف ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ سب ائمہ علیہ السلام سے برتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء مرسلین سے اور سب ملائکہ مقربین سے برتر ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بھی برتر ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ نبوت سے بھی بڑا مقام ہے، یہ نبوت جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ نبوت اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ہے۔ یہ مثلا دوسرے انبیاء کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی نبوت سے بڑا کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصیاء کا ہے، اور اس بات کی دلیل ہمارے پاس قرآن سے ہے۔ جب سب نے، آپ سب نے روایت کی، اپنی صحیح کتب میں روایت کی ہے کہ صحیح مسلم چھاپ دار الفکر میں یہ کتاب سنہ 2010 دار الفکر میں چھپی ہے، باب فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 6114، روایت ہے سعد بن ابی وقاص سے۔ بہرحال وہاں پہ گفتگو ہے اس کی معاویہ کے ساتھ۔ اس گفتگو کے آخر میں معاویہ نے اس سے کہا تھا کہ اس کو حکم دیا تھا کہ تم گالی دے دو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس نے گالی نہیں دیا۔ تو اس نے پوچھا ما منعک ان تسب ابا تراب، تو اس نے کہا کہ ابو تراب، یہ تحقیر کے طور پہ، تحقیر اور تصغیر اور یعنی بے احترامی کے طور پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو معاویہ ابو تراب کہتا تھا۔ ابو تراب کو تو نے گالی کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایسی باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ذہن میں ہیں کہ اگر وہ میرے متعلق ہوتے تو پوری دنیا سے کی نفیس ترین چیزوں سے میرے لیے زیادہ وہ قیمتی ہوتی۔ ان میں سے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا۔ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت لما نزلت هذه الآية، یہ آیت جب نازل ہوئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، حسن و حسین سلام اللہ علیہما کو بلایا ہے اور فرمایا اللہم اے پروردگار میرے اہل بیت تو یہی ہیں۔ یہ عمران بن، یہ کس کا ہے؟ مسلم میں موجود ہے، یہ ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، اور اس کی سند پہ کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو نص قرآن جو ہے وہ انفسنا و انفسکم، جو نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن نے اس کو نفس رسول کہا ہے، جو بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو
یہ بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ملتا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فضائل میں، علم میں، تقوی میں، قرب الہی وغیرہ وغیرہ میں شریک ہے، مگر وہ خرج بالدلیل جیسے نبوت وغیرہ، رسالت وغیرہ ہے۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء پہ افضل ہے، تو اس کا واضح دلیل قرآن مجید ہے، کہ کیونکہ جس کو قرآن مجید اور یہ اس کی روایات بھی آپ کی کتب میں صحیح سند کے ساتھ ہیں، مباہلہ کے علاوہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا نفسی، علی علیہ الصلوۃ والسلام میرے نفس جیسے ہیں، مجھ جیسے ہیں۔ تو جب ان میں کمال مماثلت، مشابہت، مساوات ہے، مساوی کسی شخص کے آپ اگر مساوی ہیں اور وہ مساوی دوسرے سے افضل ہے، تو آپ بھی دوسرے سے افضل ہوئے نا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت انبیاء سے، یہ آپ کی کتب سے، قرآن اور سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ختم نبوت کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گا جو قرآن ہو، کوئی وحی نہیں آئے گا جو قرآن ہو۔ اللہ کی طالب سے ایسی چیز کہ لوگ اس کو تلاوت کریں، قرآن بن جائے، وہ نماز میں ایسی کوئی وحی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انفارمیشن آئے گا، وہ الہام کو کسی نہیں سب لوگ الہام کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ انفارمیشن کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اس امت والوں سے، تو اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے گفتگو کی جائے تو اس سے وہ نبی نہیں بنتے۔ اللہ کی جانب سے انفارمیشن کوئی کچھ آ جائے کسی کے پاس، اس سے وہ نبی نہیں بنتا۔ تو ختم نبوت کس لیے ہوا؟ ختم نبوت کی ایک ہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے، اللہ چاہتا تو کر لیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے بعد دوسری شریعت بھی نازل کرتا، قرآن کے بعد دوسری کتاب بھی کر لیتا۔ اللہ کے لیے کوئی وہ پرابلم نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ ان کے بعد یہ مقام کسی کو نہیں ملنے والا کہ کوئی اور صاحب شریعت ہو، کوئی اور صاحب قرآن ہو کہ ان کے دین کو نسخ کیا جائے، اس طرح کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ ٹائٹل نبی اور رسول یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے، صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن ان کے جو اوصیاء ہیں، آپ کو میں بتاؤں، ابھی آپ ایک جگہ مثلا آپ کام کر رہے ہیں نا، میں فرض کریں ایک ادارے میں آپ وہاں پہ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو اگر آپ وہاں سے استعفیٰ دے رہے ہیں یا آپ کی بیماری ہو جاتی ہے، وہاں سے نکل جاتے ہیں، تو آپ کی جگہ جو آئے گا وہی آپ کی طرح اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے، اس کو وہ اسی طرح اس کی لیاقت آپ جیسے ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ جیسا اس کے پاس لیاقت نہیں ہے، وہ کوئی آپ کسی چپراسی کو لے کر اکاؤنٹنٹ بنا دے، وہ اکاؤنٹنٹ کا کام نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی ہاسپٹل میں آپ کے پاس کوئی سرجن ہے، اب وہ سرجن بیمار ہو گیا بھائی، یا سرجن مر رہا ہے، یا سرجن ریزائن کر رہا ہے، استعفیٰ دے رہا ہے، تو آپ کو اس کی جگہ دوسری سرجن اسی طرح لانا ہوگا۔ اگر وہ نیورو سرجن ہے، اسی طرح نیورو سرجن لانا ہوگا۔ اگر وہ کسی اور چیز کا سرجن ہے، اسی طرح لانا ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں بھائی، ان کی جگہ جو آدمی بیٹھے گا، اس کا علم، اس کی عصمت، اس کی شجاعت، اس کی کوالیفیکیشنز بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونی چاہیے۔ ہاں، جو چیزیں بالدلیل خارج ہیں، رسالت ہے، نبوت ہے، شریعت کا آنا ہے، وحی کا آنا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئی، وہ نہیں آئے گا۔ لیکن باقی کوالیفیکیشنز نبی جیسا ہوگا، اور یہی کوالیفیکیشنز جو ہیں ائمہ علیہ السلام کو انبیاء پہ برتر بنا دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بقیہ انبیاء سے برتر ہے، ان کی عصمت بقیہ انبیاء سے برتر ہے، ان کے فضائل بقیہ انبیاء سے برتر ہیں، اور ان کا جو وسیع ہوگا، ان کا جو جانشین ہوگا، ان کا جو خلیفہ ہوگا، ان کے مسند پہ جو بیٹھے گا، انہی جیسے کوالیفیکیشنز ان کے پاس ہوگی، لذا وہ بقیہ انبیاء سے برتر ہوں گے۔ اچھا، یہ جس وقت ساری جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں نا، اس قسم کی جب گفتگو میں نے ان کے آگے مزید کی نا، تو انہوں نے بڑا سخت جواب دیا پھر مجھے اس بات کا۔ انہوں نے کہا جی آپ مجھے بتائیں، آپ نے امامت منصور من اللہ منوا لیا، اس میں سے نکالیں گے کیا؟ میں نے کہا جی قرآن، وہ کہتے ہیں چلو اس بات کو چھوڑیں، کیونکہ انہوں نے پہلے کہا نا کہ قرآن میں امامت کیوں نہیں ہے، حدیثوں پہ کیوں بھاگتے ہو آپ لوگ۔ میں نے کہا جی حدیثوں کے بھی ہم منکر تو نہیں، انہوں نے کہا میں بھی منکر نہیں ہوں، لیکن اتنے بڑے عقیدے کے لیے جب وہ بحث ہوئی، میں نے آیات بتائیں، انہوں نے کہا شاہ جی چھوڑو لمبی چوڑی، آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے منصوص من اللہ امامت کے عقیدہ منوا کے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ آپ مجھے بتائیں۔ کہتے ہیں جی میں اب آپ کو فقی دیتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ان کی فقی کا، وہ کہتے ہیں جی مجھے یہ بتاؤ کہ اہل سنت کے امام ہوں، ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، شافعی ہوں، احمد بن حنبل ہوں، یا شیعہ کے منصوص من اللہ 12 امام ہوں، حضرت مولا علی علیہ السلام سے لے کے نیچے امام محمد مہدی علیہ السلام تک چلے جائیں، چلے علیہ السلام شریف قیدے کے مطابق آنا حسن عسکری علیہ السلام تک چلے جائیں۔ کہتے ہیں مجھے ان کا فتویٰ دکھائیں پوچھ کے۔ اس سے مجھے ریل گاڑی میں نماز، ہوائی جہاز میں نماز، بلڈ ڈونیشن، اعضاء کی پیوند کاری، یہ سارے مسائل بتائیں۔ تو
آپ اگر ایماندار ہوں گے تو آپ کہیں گے تو یہ تو ان کو خود نہیں پتا، میں ان سے کہاں سے بتاؤں؟ ظاہر ہے ان کے دور میں اللہ کے بندو، 8 سے 200-250 سال پہلے جنگوں میں لوگ خون نکلنے سے مر جاتے تھے، بالکل، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بلڈ کا گروپ بھی ہوتا ہے کوئی. یار دیکھو میرے بزرگ دل دا حال جانتے سے انہوں نے بلڈ گروپ بھی نہیں انہوں نے دریافت کی تھے. وہ کہتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب ایران کی فتویٰ کمیٹی سے رجوع کرو، سنی کہتے ہیں جی سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جو امامتیں ہیں نا، دونوں کی باطل ہو گئی ہیں. خدمت تو یہاں بیٹھا ہوں میں بتا رہا ہوں لوگوں کو دین. آپ ذرا بتائیں نا کون سا بتا رہا ہے جو آگے سامنے دین بتا رہا ہے، کدھر ہے؟ لیکن آج کے دور کے مسائل بتائے، آج کے دور کے مسائل پھر آپ نے مجھ سے ہی پوچھنا ہے، یا سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنا ہے، یا ایران کی فتویٰ کمیٹی سے پوچھنی ہے. تو منظوس مل اللہ میرا سی ہو گئے. کہتے ہیں وہ مسائل جب انجینئر محمد علی مرزا نے بتانے ہیں، وہ مفتی تقی عثمانی نے بتانے ہیں، وہ حسن اللہ یاری نے بتانے ہیں، تو امامت منصوص من اللہ کا پریکٹیکلی کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جاؤ جا کے گورے کی عدالت میں پیش ہو جاؤ. وہ بار بار اس پہ زور دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کسی پڑھے لکھے غیر متعصب گورے کو ہمارے اماموں سے مسئلے نہ پوچھو، ویسے ان کی امامت کے قائل رہو. وہ کہتے ہیں گورا تمہیں جوتے مار دے گا. دیکھیں میرے بھائی ان کی بات بہت غلط ہے. اب دیکھیں نا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیڈر کی ضرورت نہیں ہے تو ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنا گیا بھائی؟ وہ کہہ دیتے ہیں امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب اپنے گھر چلے جاؤ، نمازیں پڑھو، حدیث وغیرہ یاد ہے اسی پہ عمل کرو. ابو بکر کسی نے بولا آج تک یہ جو بات یہ کر رہے ہیں نا، یہ جو بات یہ کسی اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے. عمر کو کیوں یہ کسی نے نہیں کہا آج تک کہ مسلمانوں کو لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. سب کا اجماع ہے کہ مسلمانوں کو لیڈر کی ضرورت ہے. وہ لیڈر کون ہے، اس لیڈر کے کوالیفیکیشنز کیا ہیں، وہ لیڈر کی صفات کیا ہے، وہ اللہ کی جانب سے منسوب ہوتا ہے، یہ مسلمان خود بناتے ہیں، یا کوئی طاقت کے بل بوتے سے تلوار کے زور سے خلیفہ بنتا ہے، یا دوسرا کسی کو خلیفہ بناتا ہے. وہ اس پہ اختلاف ہے. اس پہ اختلاف تو ہے ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہادی گائیڈ کی ضرورت ہے ہمیں. وہ گائیڈ کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. جہاں تک یہ بات کر رہے ہیں نا نئے مسائل کی، تو دین کے جتنے مسائل ہیں، یا اکثر مسائل 99% جو مسائل ہیں نا، یہ ابھی کوئی لیور ٹرانسپلانٹ یہ کتنے لوگوں کو پیش آتی ہے؟ لیور ٹرانسپلانٹ بس ملینز میں سے ایک کو پیش آئے گا نا. لیکن جو اکثر جو مسائل ہیں وہی ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کیسے پڑھیں گے، آپ نے وضو کرنی ہے، آپ نے نکاح کرنا ہے، آپ نے طلاق دینا ہے، آپ نے قرضے لینا ہے، وغیرہ وغیرہ جو زندگی میں پیش آتے ہیں. یہ تو یا حج پہ جانا ہے، یا مثلا روزے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، کس وقت آپ نے افطار کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم، اس پہ آپ کس کی اتباع کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. مسلمانوں میں اختلاف تو ہے، کون سا وہ سورس ہے، وہ کون سا گائیڈ ہے کہ اگر اس کی گائیڈنس پہ عمل کریں گے تو آپ کو بالکل تسلی ہے، 100% تسلی ہے کہ میرا عمل مقبول ہے اللہ کے نزدیک. بخاری مسلم ہے وہ، یا وہ ہے جس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. تو لازمی بات ہے کہ وہ ہر شخص کو دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سورس جو بالکل آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، یقین پہ ہو جائیں کہ اب میں صحیح راستے پر ہوں، وہ کون سا، اس پہ عمل کرنا. اب ہم کوئی نہیں کہتا کہ امت کو، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی امت میں علماء تھے جن پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان پہ اعتماد کرتے تھے احکام سکھانے کا. اس طرح تو نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب باتیں سکھاتے تھے، اس طرح تو نہیں تھا. جو مدینے والے تھے ان کو خود وہ سکھاتے تھے. لیکن اب جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ کوئی اگر شخص نہیں ہے، وہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے، وہ بھی نہیں آ سکتے، تو کیا ہوتا تھا کہ کسی کو بھیج دیتے تھے کہ بھائی ان کو اسلام سکھاؤ. وہ شخص آتا ہے ان کو نماز روزہ وغیرہ 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 سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے آپ سے کوئی بھی سکھا دے. ٹھیک ہے نا، کہ میرے فکر میں یہ کرو تم. وہ اس نے دیکھا ہے، وہ جو اس کو آتا ہے وہی سکھائے گا. وہ اپنے سے کوئی بناوٹی بات بنا دے کہ بھائی اس کو کچھ نہیں آتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھے، ایسے ہی بنا کے چلا جائے، یہ تو فراڈ ہے. تو اس زمانے میں بھی عالم کی ضرورت تھی، آج کے زمانے میں بھی عالم کی ضرورت ہے. عوام اس طرح نہیں ہے کہ عوام خود جا کے کتابیں مثلا کھول دیں، وہاں سے وہ نکال دیں. علماء کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ کیا اب اس میں تقلید کی بات آ جاتی ہے، اجتہاد و تقلید کی بات آ جاتی ہے، یا صرف ہم نصوص پہ عمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. علماء کا کیا رول کیا ہے؟ علماء صرف نصوص لوگوں تک سمجھا دیں، نصوص سمجھا دیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کو ان کے ذاتی جو آراء ہوتے ہیں، ذاتی فتوے ہوتے ہیں، وہ حجت نہیں ہوتی. حجت صرف کتاب و سنت ہے. یا اس سے دوسرا مکتب فکر یہ ہے کہ کہتے ہیں اس میں اجتہاد ہے، وہ جو ان کی علماء کی جو رائے ہے، جو اجتہاد ہے، وہ عام آدمی کے لیے حجت ہے. ہمارا جو موقف ہے کہ صرف نصوص حجت ہے. جو بھی مسئلہ آ جائے نصوص موجود ہیں، خاص کر مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام پہ نصوص اتنے زیادہ ہیں، اور
آرا سے میں منع کیا گیا ہے کہ کسی کی رائے تم کبھی اتباع نہ کرنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے. تو آپ نے نصوص پہ عمل کرنا ہے. ابھی جو مثلا لیور ٹرانسپلانٹ ہے، یہ تو ایک عام سی چیز ہے. وہ کہتے ہیں مجھے منصوص امام کا قول دکھاؤ، مجھے مفتیوں کا فتویٰ نہ دکھاؤ. منصوص امام کا قول دکھا دیتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے 9 چیزیں جو ہیں رفع کی گئی ہیں. میری امت سے 9 چیزوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا. کوئی اس کا ارتکاب بھی کرے نا، 9 چیز کا حساب نہیں ہوگا. ایک ہے کہ مثلا کوئی شخص اس کا عقل نہیں ہے. مثلا اگر کوئی شخص وہ سوئے میں اس نے کفر کا جملے سو رہا ہے، اس کے منہ سے کفر کے جملے نکلے، اب اس سے حساب نہیں ہوگا. یا کوئی شخص کو مجبور کر دیں، ایک شخص مجبور تلوار ادھر رکھ دیا کہ بھائی تم شراب پی لو، اس نے بیچارے ڈر کے مارے شراب پی لیا اس نے. اب اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے کہ آپ حد جاری کریں گے آپ پہ کیوں شراب پیا. اسی میں سے ایک یہی ہے کہ انسان کو اضطرار آ جائے. اگر آپ مضطر ہو جائیں کسی بات پر، یعنی بالکل لاچار ہو جائیں. زندگی موت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، زندگی یا عزت کا مسئلہ ہے یا زندگی موت کا مسئلہ ہے. جینا آپ کا 2 بار ہو جائے گا زندگی میں، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. مثلا ابھی میں بیمار ہوں، میرے دل میں، میرے گردے میں، میرے جگر میں درد ہے، ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہاں پہ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے. اس کے منع تو نہیں، حرام تو نہیں ہے، کوئی حدیث روایت تو نہیں کہ حرام ہے، لیکن حدیث میں یہی ہے. اور یہ حدیث نہایت ہی صحیح ہے شیعوں کے نزدیک. میں سمجھتا ہوں کہ مخالفین کے ہاں بھی ہوگا کہ ایک شخص اگر لاچار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. اگر آپ کو زندگی بچانے کے لیے یہاں پہ لیور، کسی کتے کے بھی لیور کے ڈالنے کی وہ نوبت آ جائے نا، وہ بھی جائز ہے. اب کتے کا تو کوئی نہیں ڈالتا، دوسرے انسان کے ہی ڈالیں گے تو آپ کے لیے جائز بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث شریف میں ہے. حد اقل ہمارے مذہب میں کوئی دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے خاص اسی کے لیے کوئی نص نہ ہو یا ایسے عام پرنسپلز نصوص میں، نہ کہ ہم اپنے عقل سے بنائیں، نہیں، نص میں، حدیث شریف میں یا آئے قرآن میں وہ پرنسپلز نہ ہو جس کی اپلیکیشن اس مسئلے پہ نہ ہوتی ہو نا. ہمارے پاس بہت سارے عام قواعد ہیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے ہمیں دیے ہیں کہ ان کی اپلیکیشن ہوتی ہے، ان کی وہ اس کو اپلائی کریں مختلف ان جگہوں پر. وہ بہت سارے ان کے موارد بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ہمیشہ وہ ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کریں کہ بھائی ہمیں امام کی کیا ضرورت ہے. امام ہی کے بدولت لوگوں پہ حجت تمام ہوتی ہے. نص ہے تو حجت ہے نا، گائیڈنس اللہ کی جانب سے ہے، انسٹرکشنز ہیں تو بھی آپ یقین کر سکتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں. وَإِلَّا علماء تو آپ کو بھی پتہ ہے، علماء پہ وحی تو نازل نہیں ہوتی. علماء کون ہے بھائی؟ ایران کا اگر کوئی آپ کمیٹی کی بات کی، یا مصر کی کمیٹی، یا پاکستان کی فتویٰ کمیٹی ہے، اگر وہ اپنے آپ سے کچھ حکم بناتے ہیں تو یہ تو ضلالت ہے کہ بھئی قرآن سنت میں ایک بات نہیں ہے ہم اپنے سے بنائیں گے. بھئی یہ تو فراڈ ہے. بھئی اگر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں نہیں ہیں، علماء اپنے آپ سے اس کو بنا لیتے ہیں، یہ اس سے زیادہ ضلالت گمراہی کیا ہے بھائی؟ تم علماء کو بھی یہ فراڈ نہیں کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے بھئی یہ باتیں نہیں، دین میں نہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو، آپ کی مرضی آپ کریں یا نہ کریں. ان کو یہ بتانا چاہیے نا. دین تو وہی ہے جو اللہ کی جانب سے ہے. اگر اللہ کی جانب سے انسٹرکشن ہے، فرمان ہے، یا قرآن کی صورت میں یا حدیث کی صورت میں، تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین ہے. وَإِلَّا عالم، مولوی چاہے پاکستان کا ہو، مولوی چاہے انڈیا کا ہو، بنگال کا ہو، ایران کا ہو، سعودی عرب کا ہو یا مصر کا ہو، اس کے کہنے سے نہ کوئی چیز حلال بنتی ہے نہ کوئی حرام بنتی. اس کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. شریعت صرف اور صرف اللہ کی جانب سے ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث شریف اہل بیت علیہ السلام میں. جی سر مزید بولیں. اچھا آخری سوال میں نا، میں نے بھی انجینئر صاحب کو انہی کے سٹائل میں ایک فقیر دینے کی کوشش کی نا. جی سر. میں نے انجینئر صاحب کو کہا، میں نے کہا جی آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ جو رافضی شیعہ حضرات ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، کیونکہ قرآن میں امامت کی آیات نہیں ہے اس طریقے سے جیسے ہونی چاہیے آپ کے بقول. میں نے کہا جی وہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ مان لی آپ کی بات مان لی کہ جناب ہمارا چلو اس طریقے سے ایکسپلینیشن کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں جو خلافت کا کنسیپٹ ہے اہل سنت میں، آپ رافضی شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں نا. تو میں نے کہا جی ان کو بھی تو جواب دینا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا شورا کا کنسیپٹ ہے اس کی کوئی رتی برابر دلیل قرآن کے آیات سے دکھا دیں. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہے. میں کیوں دکھاؤں؟ میں کہا جی کیوں نہ دکھائیں. ان پہ تو آپ اگر چڑھ کے آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جی امامت کی ہیں لیکن ایکسپلینیشن کے ساتھ نہیں ہے، جتنا بڑا عقیدہ ہے تو آپ کی تو ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہماری کہاں سے ہوتی؟ وہ کہتے ہیں ہر نبی کا وصی ہوتا تھا، شورا نہیں ہوتی تھی. اس لیے ہوتی تھی کہ ختم نبوت نہیں تھی ہوئی. کہتے ہیں یہ آپ کا سوال ہی باطل ہے. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں
کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بندہ دکھاؤ جس کا نعوذ باللہ اسٹیٹس آپ سے وسلم والا جو خاتم النبیین ہے. انہوں نے کہا جب آپ کا سوال ہی باطل ہے، جب آپ نے بےہودہ بات پوچھی ہے، جو ایسا بندہ ہونا تھا ممکن ہی نہیں، تو کہتے ہیں میں کہاں سے آپ کو وہ نبی دکھاؤں جس کا وسیع نہیں تھا. آپ سے وسلم پہ کہتے ہیں کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے اس لیے وسیع کوئی نہیں تھا، ختم نبوت پہ وہ نعوذ باللہ ڈاکہ ہونا تھا اگر کوئی ایسی چیز ہوتی. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سے وسلم کے بعد شورا مجبوری تھی، اور آج تک کہتے ہیں پریکٹیکلی شورا ہی چل رہی ہے. قانون مجلس شورا، مجلس شورا یعنی مشورہ کرنے کی مجلس. وہ خود لفظ شورا خود جو ہے نا، مشورہ مجلس نہیں ہے، مجموعہ نہیں ہے لوگوں کا. لفظ شورا جو ہے کیا بولتے ہیں؟ مشورہ کرنے کا. وہ بندہ دکھاؤ جس کا نعوذ باللہ اسٹیٹس آپ سے وسلم والا جو خاتم النبیین ہے. انہوں نے کہا جب آپ کا سوال ہی باطل ہے، جب آپ نے بےہودہ بات پوچھی ہے، جو ایسا بندہ ہونا تھا ممکن ہی نہیں، تو کہتے ہیں میں کہاں سے آپ کو وہ نبی دکھاؤں جس کا وسیع نہیں تھا. اچھا، کہتے ہیں اگر خلافت مشورے سے ہوتی ہے نا، خلافت مشورے سے ہوتی تو وہ اس کی کوئی آیت وغیرہ ہمیں دکھائیں کہ خلافت مشورے سے ہوتی ہے، یا کوئی حدیث ہمیں دکھائیں. کچھ بھی نہیں ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ لوگوں کے کاموں کا ہے، لوگوں کے اپنے کاموں کا، کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں. ایک چیز جو منسوس ہوتی ہے، جو دینی فریضہ ہوتا ہے، وہ اس پہ مشورہ نہیں ہوتا. اب ہم آ کے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ہم آ کے مشورہ کر رہے ہیں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، کعبہ قبلہ ہونا چاہیے یا مثلا ہم نیو یارک کو قبلہ بنا دیں نا، اس پہ تو مشورہ ہونا ہی نہیں ہے. مشورہ کس پہ ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یہ اپنے کاموں میں مشورہ کرتے ہیں. اپنے ابھی میں نے شادی کرنا ہے بھائی، میں فلاں جگہ سے رشتہ مانگوں بہتر ہے یا فلاں جگہ سے رشتہ مانگوں یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا. آپ سے مشورہ کروں گا بھائی، آپ ان کو جانتے ہیں، آپ مشورہ دے دیں. یا میں نے ایک گاڑی خریدنی ہے، مجھے نہیں معلوم یہ قیمت اچھی ہے یا نہیں، آپ سے مشورہ کروں گا. وہ مشورہ وہ اللہ کے فرائض میں نہیں ہوتا. امامت جو ہے، یہ امامت اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی، وَمِن ذُرِّيَّتِي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امتحان لے لیا، سخت امتحان لے لیا. امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ذریہ، اللہ نے کہا میرا جو عہدہ ہے، میرا جو یہ امامت میری پوزیشن ہے، یہ ظالمین کو نہیں ملنے والی. تو یہ پوزیشن ہی اللہ کی پوزیشن ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنا نہیں بنا سکتے. وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو لوگ مشورے سے کیا بنائیں گے؟ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. تیرا رب ہے جو خلق کرتا ہے، تیرا رب ہے جو اختیار کرتا ہے. لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. یہ قرآن کی نص آیت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزووں میں انہوں نے امیر بھیجا نا، کسی کو مشورے سے نہیں بھیجا، یا کسی کو صحابہ سے کہہ دے کہ تم شورا کر لو، تم شورا کر کے کہ اپنا امیر انتخاب کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے غزوے پہ گئے ہیں، مدینہ پہ اپنا جانشین بنا کے گئے، اپنا ڈیپیوٹی بنا کے گئے. جتنے بھی ان کے ڈیپیوٹیز تھے مدینے پر، جو مدینے کے امور چلاتے تھے، ان کی واپسی تک نماز جماعت پڑھاؤ، لوگوں کے مسائل حل کرو، تو کسی کو لوگوں کے مشورے سے نہیں بنایا کہ مشورہ کریں، یا لوگوں پہ چھوڑو کہ مدینہ والا تم مشورہ کر لو. یہ کبھی نہیں، اور نہ کبھی انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ میرے جانے کے بعد تم مشورہ کر لینا. اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ بھی نہیں ہوا نا. مشورہ تو یہ ہے کہ سب لوگوں سے وہ دیکھ لیں آپ واقعات ثقیفہ بنی ساعدہ کا، وہاں پہ مشورہ نہیں ہوا کہ مشورہ ہوا سب کا. وہاں پہ جلدی کچھ انصار کو آپس میں اختلاف تھا، وہ اس کو نہیں بننا چاہتے تھے نا. وہ اپنے ان کا جو سعد بن عبادہ ہے اس کو، کیونکہ وہ ایک قبیلے کا سردار ہے، تو دو دوسرے قبیلے جو تھے اس کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بن جائے. تو جلدی سے عمر نے ابوبکر کے ساتھ بیعت کی ہے، تو فوراً انصار والوں نے اس کے ساتھ بیعت کی تاکہ سعد کے ساتھ کوئی بیعت نہ کرے. وہاں پہ مشورہ کہاں ہوا؟ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کب مشورہ ہوا؟ وہ تو ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفن بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. پھر عمر کو جب خلیفہ بنایا گیا، عمر کیسے خلیفہ بنا؟ مشورے سے نہیں بنا. وہ صرف ابوبکر نے، بلکہ لوگوں نے اس کے خلاف مشورہ دیا. کئی احادیث میں موجود ہے کہ ابوبکر صاحب جب عمر صاحب کو خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے تو لوگوں نے عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ طلحہ زبیر، ان لوگوں نے کہا کہ کیوں تم ایسے شخص کو بنانا چاہتے ہو، اس کو نہ بناؤ. تو اس کے مشورے کے بغیر انہوں نے اس کو خلیفہ، اگر حکم مشورہ ہی ہے نا، تو سب سے اس کا بڑا نقص کرنے والا خود عمر ہے اور ابوبکر ہے کہ ابوبکر نے بغیر مشورے کے عمر کو امام بنایا. اس کی نہ بیعت ہوئی نہ مشورہ ہوا، صرف ابوبکر نے کہا تو خلیفہ ہے، بس خلیفہ بن گیا وہ. اچھا، پھر جو ہے عثمان کا جو شورا تھا، اگر مشورہ کرنا ہے تو سب سے مشورہ کرنا ہے نا. 6 آدمی کو کیوں بنایا؟ دوسروں کے پاس عقل نہیں ہے، مشورہ نہیں دے سکتے.
دوسرے جو لوگ ہیں نا عثمان والی شورا، جس شورا سے عثمان نکلا ہے، جس مجلس سے عثمان نکلا، اس میں 6 ممبر تھے. وہ مسلمانوں میں صرف کہاں قرآن کی آیت ہے، کہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ صرف 6 آدمی مشورہ دے سکتے ہیں، باقی مشورہ نہیں دے سکتے. بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشورہ والی جو بات ہے، بات ہی غلط ہے کہ خلیفہ مشورے سے بنتی ہے. کب ان لوگوں نے مشورے سے خلیفہ؟ نہ ابو بکر مشورے سے بنا، نہ عمر بنا، نہ عثمان مشورے سے بنا. ٹھیک ہے نا؟ عثمان بھی مشورے سے نہیں بنا، وہ صرف 6 لوگ وہاں پہ تھے. انہوں نے کمیٹی بھی ایسی بنائی تھی کہ اس میں سے صرف عثمان ہی خلیفہ بن سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ووٹ یہاں پہ تقسیم ہوں گے، اور اس نے کہا تھا کہ بھائی جس کو عبد الرحمن ابن عوف ووٹ دے دے وہی خلیفہ بنے گا. وہ اس کو پتا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف صرف عثمان کو ووٹ دے گا. اور پھر میرے محترم بھائی کہ انہوں نے غصہ جو آپ پہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دکھائیں کیا بولا؟ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا یہ سوال بالکل بےہودہ اور بے تکا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ہر نبی کا وصی ہوتا تھا، قرآن کی آیات اس پر گواہ ہیں. کوئی نبی ایسا نہیں تھا جس کے بعد لوگوں نے چوائس سے بنایا ہے. آپ کی یہ دلیل وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس لیے ٹھیک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے ایسا نبی تھا جس کے بعد نبی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں جو وصی ہوتا تھا وہ کون ہوتا تھا؟ وہ نبی ہوتا تھا نا. تو وہ تو اللہ نہیں بنانا تھا. وہ کہتے ہیں بعد میں تو لوگوں کو مجبوری بن گئی کہ اب نبوت جو ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا تو نیا نبی نعوذ باللہ آ جاتا. تو کہتے ہیں یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لیے نظام بنا ہے کہ نبوت جو ختم ہو گئی. پچھلے نبیوں کی دفعہ یہ تھا کہ اللہ خود بناتا تھا کیونکہ وہ ہوتے ہی نبی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی میں کہاں سے لاؤں؟ او بھائی بات یہ ہے کہ یہ دین اللہ کی جانب سے کامل ہے یا ناقص ہے؟ بھائی اگر دین کامل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو امام کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی نہیں کہتا امام کی ضرورت نہیں ہے نا، سب کہتے ہیں امام کی ضرورت ہے، امام ایک ہونا چاہیے. اب اس امام کی پہچان کیا ہے؟ کون امام بنے گا؟ اس کے انسٹرکشنز قرآن و سنت میں ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے انسٹرکشنز قرآن و سنت میں ہے وہ ہمیں دکھاؤ. آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں. وہ جو انسٹرکشنز ہیں کہ میری اہل بیت کی اتباع کرو، امیر المومنین علیہ السلام خلیفتی میری جانشین ہے، اس کو تو آپ کے کتب میں موجود ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، اس کو نظر انداز کرتے ہو، کہتے ہیں نہیں ہے. اگر دین کامل ہے تو اس اساسی مسئلے پر ہو ہی نہیں سکتا. بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی اس کو نظر انداز کر دے. اللہ تعالیٰ فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں ہے کہ بھئی میرے بعد یہاں پہ اختلاف ہوگا، یہاں پہ ضرورت ہے امام کی کہ میں اس کو بیان کروں تاکہ میری امت میں میرے بعد یہ کس کی اتباع کریں. ہر دفعہ مدینے سے جاتے تھے. وہ خود آپ حج پہ گئے ہیں بھائی علی الحسن صاحب؟ نہیں ابھی تک سر نہیں سعادت ملی. انشاءاللہ اللہ آپ کو نصیب کرے. حج پہ جب جائیں گے تو مدینہ منورہ میں وہاں سے آپ احد چلے جائیں جہاں پہ احد کی لڑائی ہوئی ہے. وہ ٹیکسی میں بیٹھیں گے 20 منٹ کا راستہ ہے، 20-25 منٹ کا راستہ ہے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ. کوئی یعنی حرم شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے باہر سے گاڑی میں جب بیٹھیں گے احد تک آپ کو بمشکل 30 منٹ لگتے ہیں. پیدل چلیں گے شاید زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے. کوئی دور کا راستہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح گئے، شام کو واپس آئے احد کی لڑائی کے لیے. اس اتنے مختصر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پہ اپنا جانشین تعین کیا. ایسا غزوہ مجھے دکھائیں کہ وہ گئے ہیں، انہوں نے غزوے پر مدینے پہ اپنا جانشین تعین نہ کیا. حالانکہ وہ آدھے دن کے لیے جاتے تھے، تعین کرتے تھے کہ یہاں پہ مدینہ کا امور کون چلائے گا میری عدم موجودگی میں. جہاں پر بھی کوئی جگہ فتح ہوتا تھا وہاں پہ اپنا نمائندہ نصب کرتے تھے کہ وہاں سے زکوٰۃ کون لے گا، ان کو لوگوں کو نماز کون سکھائے گا، دین اسلام کون سکھائے گا. اگر کوئی لشکر نکلتا تھا نا تو بتا دیتے تھے کہ فلان امیر ہے، یہ قتل ہوا تو فلان امیر ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ بھئی ہم نے کس کی کمان پہ، کس کی حکم پہ ہم نے چلنا. تو ابھی ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اور خود پتہ بھی ایسے نہیں کہ ان کی موت جو ہے غیر متوقع ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ وہ مرنے والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خود خبر دی کہ میں مرنے والا ہوں، اللہ نے خبر دی کہ وہ دنیا سے جانے والے ہیں، اور انہوں نے بتا بھی دیا کہ میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں واسطے. وہ حدیث میں نے آپ کی کتب سے دکھائے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بخاری میں کئی احادیث ہیں میرے محترم ناظرین کہ عمر بن الخطاب سے اور حذیفہ یمان سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، اول خلقت سے لے کر انہوں نے کہانی بتا دی دنیا کی کہ کیا واقع ہوا اور قیامت تک کیا ہونے والا سب بتا دیا.
قیامت تک سب کیا ہونے والا ہے، اور یہاں تک بتا دیا کہ جنت، جب جنتی اپنے گھر جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے اور دوزخی دوزخ داخل ہوں گے، سب بتا دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو نہیں ہے کہ، اور اللہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ ان کے وفات کے بعد ایسا بڑا اختلاف آئے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ عقل کے خلاف۔ ایک سبزی بیچنے والا ریڑی ہے نا، وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ کے چلا جاتا، اس پہ کسی کو رکھتا ہے بھائی کہ میں جا رہا ہوں 3 گھنٹے کے لیے، تم یہ سبزی اس قیمت پہ تم بیچ دینا میرے بعد، اور اس پہ جس پہ اعتماد ہے اسی کو رکھے گا، بھائی اللہ نہیں جائے گا۔ تو یہ لوگوں کی تو امر تو اس سے زیادہ اہم ہے۔ بہرحال یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ نص ہی نہیں ہے، اور سوال غلط ہے۔ کیوں سوال غلط ہے بھائی؟ کیوں سوال غلط ہے؟ سوال نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، کہتا ہے سوال غلط ہے۔